بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اگر کبھی آپ کے مشاہدے اور عقیدے میں فرق ہو جائے تو آپ اپنا عقیدہ قائم رکھو۔ مثلاً بہت سے آدمیوں کی دعاؤں کے باوجود اگر کوئی شخص مر گیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ نے کیا کر دیا، وہ اللہ ہے اور دنیا کے کاموں میں اس کا دخل ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے؟ اس لیے آپ اپنے ایمان کی اصلاح کر لو اور کہو کہ ہم نے اللہ کو مانا، عزت دے ذلت دے، موت دے یا زندگی دے، ہم نے ہر حال میں اس کو مانا۔ جہالت لڑتی ہے، علم نہیں لڑتا۔ جو صفت آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ صفت اگر علم ہے تو علم خرچ کرو، صفت اگر مال ہے تو مال خرچ کرو، مرتبہ ہے تو مرتبہ خرچ کرو، جو کچھ آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور ادھر سے ادھر نکل جاؤ۔ بس جھگڑا ٹھہرنے کا ہے، نکلنے والے جھگڑا نہیں کرتے۔ اگر یہ پتا ہو کہ تھوڑی دیر بعد سارے کے سارے بکرے ذبح ہو جائیں گے تو اب کیا لڑنا؟ تم نے جہالت لڑتی ہے، علم نہیں لڑتا۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حصول کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا صلاحیت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حصول کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی عاقبت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے اور عید روزہ داروں کے لیے۔ ایک دن شیخ سعدی ننگے پاؤں جا رہے تھے اور اپنے ننگے پاؤں کی طرف غور کر رہے تھے کہ میرے پاؤں کو جوتا نہ ملا۔ اس طرح وہ ڈائلاگ بولتے جا رہے تھے، اللہ کریم سے گلہ بھی کر رہے تھے اور اپنا سفر بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ اس طرح ان کا درود و سلام اور وزڈم کا سفر بھی جاری ہے اور ساتھ میں گلہ بھی جاری ہے۔ آگے جا کر دیکھتے کیا ہے کہ ایک لنگڑا شخص ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو انہوں نے وہیں سجدہ کیا کہ یا اللہ تو ہے، بے نیاز ہے، میں یہاں پر ہی راضی ہوں کہ میرے پاؤں تو ہیں، مجھے آگے نہ لے جانا، بس مجھ پر مہربانی فرما۔ اس طرح انہوں نے گلہ چھوڑ دیا۔ تو جو شکر کرنے والے ہیں وہ دانا لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس تکلیف سے آگے بھی تکلیف کا مقام ہے، لہٰذا یہیں پر ہی نجات پا جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام انتہائی ادب کا مقام ہے۔ یہ عام بات ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ ادب اپنے دادا کا کرنا چاہیے۔ حصول کی بات ہے نا، اپنے باپ کے باپ کا ادب کرنا چاہیے اور اپنے ایمان سے زیادہ ایمان دینے والے کا ادب کرنا چاہیے۔ اپنے سجدوں سے زیادہ ادب اپنے مسجود کا کرو، جو اللہ اپنے فرشتوں سمیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ اس ذات مبارک کی شان کو دیکھو۔ وہ انسان تو ہیں مگر اتنے بھی نہیں کہ جتنا تم سمجھ رہے ہیں، تو انسان مگر یوں بھی نہیں۔ یہ بات کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں کہنے کی کب ضرورت پڑی؟ جب لوگوں نے کہا ہم سمجھ گئے، آپ ہی آپ ہو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر اپنے سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔